جیسے ہم وہ ورفعنا لک ذکرک پر بات کرتے ہیں نا، تو اس میں ایک سینیریو ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہر زمانے میں ہر مکان میں ہو رہی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے ان کا ذکر کیا، جناب نوح علیہ السلام نے ذکر کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا، اللہ کے پیارے نبیوں نے ان کے تذکرے کیے، اور پھر صحابہ کرام نے کیے تذکرے، اولیاء کرام کا یہ سلسلہ رہا۔ تو ہر زبان میں، ہر خطے میں، ہر مکان میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے سلسلے رہے۔ تو یوں ہی تاجدار گھولڑا نے بھی کہا تھا کہ مکھ چن بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ تعریف کر کر کے پھر کہا کہ سبحان اللہ ما احسنکا ما اجملکا ما اکملکا، یعنی سبحان اللہ کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا کمال ہے، پر کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا۔ یہاں انہوں نے عاجزی کی اور کہا کہ گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، ہم تو یہی کہیں گے کہ مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ اور کسی شاعر نے یوں کہا تھا کہ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، مینوں تے ہے اینا پتا، تیرے جیا کوئی نہیں، کہ تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاں، جے ہووے کوئی مینوں تے ہے اینا پتا، تیرے جیا کوئی نہیں۔ گود وچ لے کے لجپال نو، لود وچ لے کے سرکار نو، سونے نبی من ٹھار نو، آکھے حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں۔ اور وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ ربائیاں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں پنجابی میں، وہ کہتے ہیں کہ روزے ول منہ مائیا، روزے ول منہ مائیا، ایک سونا تو لگنا ہے تے دوجا بھی تو مائیا۔ یعنی آقا ایک تو پیارے آپ لگتے ہیں اور دوسرے بھی آپ ہی پیارے لگتے ہیں، یہ پوشاک کی کیفیات ہوتی ہیں۔ اور بابا بلے شاہ نے عشق کے نچوڑ کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس دل اندر عشق نہ رچیا، کتے اس تو چنگے، مالک دے گھر راکھی کر دے، صابر بھکھے ننگے، مالک دا در نہیں چھڈ دے، پاویں مارو 100 جتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے۔ یہ تھا کہ محبوب کو راضی کر لے، یار کو راضی کر لے، ورنہ وہ جو مالک کے دروازے پہ صبر کر کے پڑے رہتے ہیں نا، شکوہ نہیں کرتے، اور وہ محبوب کو رو راضی مالک کو کر گئے۔ تو یہ عشق کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔ تو اللہ پاک نے ہمارے بزرگوں کو جو وہ انداز دیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، ان کی کرم نوازیوں کو یاد کر کے، ان کی عطاؤں کو یاد کر کے، ان کی شفقتوں کو یاد کر کے، ان کے احسانات کو یاد کر کے، تو ان چیزوں کو لے کر ہمارے بزرگوں نے یہ چیزیں ہمیں دی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں وہ تاجدار گھولڑا کے ان اشعار کا صدقہ عطا کر دے۔ ان کو جو ہے وہ وادی میں زیارت ہوتی، ہمراہ وادی میں، تو اسی کلام میں انہوں نے یہ جا کر کہا تھا کہ لاہو مخت مخطط برد یمن۔ آقا وہ جو یمنی چادر ہے نا، ذرا چہرے سے ہٹائیں تو صحیح، لاہو مخت مخطط برد یمن، من بھانوری صورت دکھلاؤ سجن، اوہ مٹھڑی گالیا لاؤ مٹھن، جیڑی ہمراہ وادی سن کریاں۔ آقا وہ جو ہمراہ وادی میں باتیں کی تھی نا، آج دوبارہ پھر کرنی ہے نا۔ آقا وہ میٹھی وہ مٹھڑی صورت دکھلاؤ سجن، وہ پیاری صورت دکھا دینا جو آپ نے اس وقت زیارت عطا فرمائی تھی۔ اللہ پاک ہمیں ان کے ان اشعار کا صدقہ ہمیں بھی زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ انہی مدنی پھولوں پر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ کہ مالک کریم ہمارے بیماروں کو صحت بھی عطا فرمائے۔